تعالیٰ بات کر رہے ہیں دین کیا ہے. ٹھیک ہے، جس دین کی اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں دین، آخر وہ ہے کیا؟ دین جو ہے وہ ایک مکمل جو ہے وہ ضابطۂ حیات ہے، یعنی زندگی جینے کا طریقہ مکمل، ایک ایسا نظام جو آپ کو زندگی جینے کا طریقہ سکھاتا ہے. دین یہ ہے. اکثر لوگ ہمارے ہاں مذہب کو فالو کرتے ہیں، جیسے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، آپ نے روزے رکھ لیے، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، عمرہ کر لیا. یہ ہیں وہ حصے مذہب کے جو تو ہر کوئی کر لیتا ہے. دین ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت کم لوگ فالو کرتے ہیں، اور دین کا جو نظام ہے وہ اگر قائم ہو جائے کسی بھی سوسائٹی کے اندر تو وہاں کا جو ماحول ہے وہ بہت بہترین ہو جائے گا. کوئی بھی شخص جب کسی بھی دین کو اپناتا ہے تو وہ جو دین ہے، جو اس کا نظام ہے، جو اس کے اندر کے قوانین ہیں، وہ انسان کو اس دنیا کے لیے یا پھر دنیا اور آخرت کے لیے جو ہے وہ بہتر بنا دیتے ہیں، اور وہ یہی سمجھ کر اختیار کرتا ہے. آپ کوئی بھی دین ہے، چاہے وہ اسلام ہے، چاہے وہ ہندوازم ہے، چاہے وہ سکھوں کا مذہب ہے، چاہے وہ یہودیت ہے، یا چاہے وہ عیسائیت ہے، کوئی بھی مذہب ہے، جب کوئی بھی شخص اس دین کو اپناتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو نظام ہے وہ انسان یا تو اس دنیا کے لیے کر رہا ہے یا پھر دنیا اور آخرت دونوں کے لیے. تو یہ سب دین ہے. عیسائیت دین ہے، یہودیت دین ہے، سب دین ہے. لیکن اللہ کے ہاں قابل قبول ان سب دین میں سے ایک دین ہے، اور وہ دین ہے اسلام. اللہ کو کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے. آپ کسی اور دین کو فالو کریں گے، کسی اور دین کے حکم پر عمل کریں گے تو اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے. اللہ کے ہاں جو قبول اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جس دین کو، وہ ہے دین اسلام. اور اسی کے مطابق جو ہے، جو شخص اس کے مطابق عمل کرے گا وہی کامیاب ہوگا، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی. تو دین کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ جو سارے احکامات ہم پڑھ رہے ہیں ان کا نافذ ہو جانا، چاہے وہ ایک معاشرے کے اندر ہو یا چاہے وہ آپ انڈیویجول اپنے لیول پر اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں اس کے اوپر، وہ لازم ہے. ایک معاشرے کے اندر اگر دین کا جو کوئی بھی نظام نافذ نہیں ہے تو ہر شخص کو کیا چاہیے کہ وہ خود اپنے اوپر، اپنے گھر کے میں دین جو ہے وہ نافذ کرے. اب دین کیا ہے؟ شریعت کی تمام حدود. ٹھیک ہے، دین میں پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، چاہے وہ لین دین کے معاملات ہیں، یا چاہے وہ طلاق اور نکاح کے معاملات ہیں، یا چاہے پھر جو ہے وہ پردے کے معاملات ہیں، ہر وہ چیز آ جائے گی. جھوٹ ہے، جھوٹ سے بچنا ہے یا دھوکے سے بچنا ہے، وعدے سے مکرنا ہے کہ نہیں مکرنا، وہ ساری چیزیں پھر یہ دین کا حصہ ہے. اور ہم دین کو فالو نہیں کرتے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاشرے کا یہ حال ہے. کیونکہ عبادتوں کی بنیاد پر جو ہے وہ معاشرہ نہیں بنتا، معاشرہ بنتا ہے دین کی بنیاد پر. جب دین کے احکامات اور دین کی چیزیں جو ہیں وہ اپلائی کی جاتی ہیں کسی سوسائٹی میں تو پھر ایک جو ہے وہ اچھا معاشرہ بنتا ہے. 5 وقت کا اگر آپ نماز پڑھیں لیکن وہ نمازی 5 وقت کی دن میں نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کو جو ہے وہ غصہ بھی آ رہا ہے، اور اس کو جب وہ جو ہے وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے اور وہ دھوکہ بھی دے رہا ہے، تو اس سے معاشرے کا فائدہ نہیں ہوگا. عبادات سے فائدہ جو ہے وہ انسان کا خود کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن دین جو ہے وہ اگر آپ لے کر آتے ہیں تو پھر اس سے ایک خوبصورت معاشرہ جو ہے وجود میں آتا ہے. اس کے بعد اسلام کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، اسلام کا مطلب ہے امن. اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے جب ہم اسلام میں آتے ہیں اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں دین اسلام پر ہوں، تو جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو دراصل ہمارا مطلب جو ہے وہ یہ سوچ کر ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے تمام احکامات کے سامنے اپنا سر جو ہے وہ جھکا رہا ہوں. میں ہر لحاظ سے اللہ کی فرما بردار ہو رہی ہوں، ہر چیز میں. پھر ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دین اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو، یہ نہیں کہ آدھے ادھورے داخل ہونے. تو یہ آپ نہیں کر سکتے، اور یہ دین میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میں کچھ چیزیں مان لوں اور کچھ چیزیں جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہوں اپنی مرضی سے.
اور ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں، بلکہ سب یہی کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں. جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں یہ جو ٹیگ ہے، یہ جو مسلمان ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنی تمام تر خواہشات کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کے احکامات کے سامنے سر کو جھکا دینا، اللہ کے فرما بردار بن جانا، وہ جیسا کہہ رہا ہے پھر ویسا کرنا. پھر اس میں یہ نہیں سوچنا کہ یہ میری خواہش کے مطابق ہے یا نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو کرنا ہے، نہیں کہا تو نہیں کرنا، چاہے وہ آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے. لیکن ہم لوگ اپنی خواہش اوپر رکھتے ہیں اور اللہ کے احکامات پیچھے ہوتے ہیں ہمارے ہر معاملے میں. زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہے، آپ سب یہ سوچ سکتے ہیں خود سے، اور یہ چیز آپ اپنے ذہن میں بے شک اپنا محاسبہ کر بھی سکتی ہیں. کیا میں ایسا کرتی ہوں یا نہیں کرتی؟ ہمیشہ ہمارا جواب یہ ہوگا کہ ہاں ہم کرتی ہیں. جہاں پر تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری خواہش اللہ کے احکام کے برابر جا رہی ہے، تو وہاں پر تو ہم اللہ کے احکام کو ترجیح دیتے ہیں، وہاں پر ہمیں دین یاد آتا ہے، وہاں پر ہم اسلام کی ترغیب دیتے ہیں. اور جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری خواہش اپوزٹ جا رہی ہے اور دین اسلام تو کچھ اور کہہ رہا ہے، تو وہاں پر ہم جو ہے وہ ہیلے بہانے نکالتے ہیں، اور وہاں پر ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ بھی چلتا ہے، اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. تو ہم اپنی کنوینئنس کے حساب سے، اپنی آسانی کے حساب سے، سہولت کے حساب سے دین اسلام کو چوز کرتے ہیں. جہاں پر دل کیا پکڑ لیا، جہاں پر دل کیا چھوڑ دیا. تو ایسا نہیں چل سکتا، اور ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے اللہ کے نزدیک. کامیاب تو اللہ کے نزدیک وہی ہوں گے جو سب کے سب احکامات میں اس کا حکم مانے، چاہے ان کو اچھا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا، بس چونکہ اللہ نے کہا ہے تو پھر ماننا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر بات کی وحی آنے کے بعد اختلاف. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کتاب آ چکی تھی، اس کے اندر احکامات آ چکے تھے، اور پھر تم نے اس میں اختلاف کیوں کیا؟ اب یہاں پر بات جو ہے وہ ہر لحاظ سے کی جا رہی ہے. دیکھیں جیسے یہودی ہیں، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے توریت دی، اور توریت میں اللہ نے سارے احکامات لکھے تھے، پھر کیوں وہ فرقوں میں بٹ گئے؟ کیوں انہوں نے آپس میں اختلاف کیا؟ عیسائیوں کا بھی یہی معاملہ، اللہ نے ان کو انجیل دی، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کیوں آپ جو ہے وہ فرقوں میں بٹ گئے، آپس میں کیوں اختلاف کیا، جبکہ آپ کے پاس وحی آ چکی تھی. اور اسی طرح سے مسلمانوں کا حال کہ جبکہ قرآن موجود ہے تو پھر کیوں آپس میں بٹ گئے، فرقوں میں اختلاف کیوں ہے؟ اور یہ بات آپس میں بھی اور ایک دوسرے سے بھی، کہ جب توریت اور انجیل کے اندر یہ بات بیان کر دی گئی کہ قرآن سچی کتاب ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اور آخری نبی ہوں گے، تو پھر آپس میں اختلاف کیوں کیا مسلمانوں سے؟ تو یہاں پر اس آیت کے اندر یہ تمام تر اختلافات کی بات کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بارے میں بات کریں کہ جو اختلاف کرتا ہے وحی آنے کے بعد بھی، تو اللہ کی طرف سے اس کو جو ہے وہ سخت ترین عذاب دیا جائے گا. اور جو آگے ہم انشاءاللہ چوتھے پارے کے آغاز میں یا جو ہے وہ نصف حصے میں ہم لوگ انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے کل یا پرسوں، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جو فرقہ واریت کرتا ہے، لوگوں کو آپس میں جو ہے وہ بھڑکاتے ہیں، اور جس طرح سے ہمارے ہاں ہوتا بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ میں فلاں فرقہ ہوں تو فلاں فرقہ ہوں، اور میں تو اس طرح سے ہوں، اور جو اس طرح سے کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے قیامت میں بڑا دردناک عذاب رکھا ہے. اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت ترین عذاب دیں گے، چاہے وہ پھر مسلمان ہیں یا پھر یہودیوں نے کیا یا عیسائیوں نے کیا، کسی نے بھی کیا. جو فرقہ واریت کرے گا اس کو جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ سخت ترین عذاب دیں گے. اس کے بعد بات کی جاتی ہے آگے اس میں آ بھی گیا فرقہ واریت کی سزا، کہ جن لوگوں نے فرقہ واریت کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو دنیا میں عذاب دیا اور ایک آخرت میں دیں گے. آخرت میں کیا ہے جو میں نے بتایا کہ دردناک عذاب، ٹھیک ہے، سخت ترین عذاب دیا جائے گا. اور جو اس دنیا میں کیا سزا ہے فرقہ پرستی کی، فرقہ واریت کی،
جو کہتے ہیں ہم فرقوں میں ہیں، میرا تو یہ فرقہ ہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک جو فرقہ ہے وہ ہے صرف اسلام، اور آپ ہیں مسلمان. تیسرا نام کوئی نہیں ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا. آپ کا دین جو ہے وہ اسلام ہے اور نام آپ کا مسلمان ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی ٹائٹل نہیں دیا، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ٹائٹل دیا. انہوں نے بھی آپ کو مسلمان ہی کہا، وہ خود بھی مسلمان ہی تھے. یہ تو وہی معاملہ ہے نا جیسا کہ یہودی اور عیسائی جھگڑتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ یہودی ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ وہ عیسائی تھے. تو اللہ ان کے جو یہ دعوے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ وہ یہودی اور عیسائی کس طرح سے ہو گئے، وہ تو سچے ایک اللہ کو ماننے والے مسلمان ہیں، ایک اللہ کے ہو کر رہنے والے. تو ایک اللہ کا ہو کر رہنے والے کو ہی مسلمان کہا جاتا ہے. جس نے اپنے سارے حکم اور اپنی ساری خواہشات کو اللہ کے حکم کے مطابق بنا دیا، وہی تو مسلمان ہے. تو نبی جو تھے ہمارے وہ بھی مسلمان، ان کا کوئی فرقہ نہیں ہے. اور پھر جو لوگ اس طرح سے فرقہ پرستی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں ان کی سزا کیا ہے کہ ان کے اندر سرکشی اور ضد. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک دفعہ فرقہ واریت کرتا ہے اس کو اور اللہ تعالیٰ آگے کرتے ہیں اور وہ اور ضد میں آگے جاتا ہے اور سرکشی ہوتی ہے. لوگوں کے درمیان جو فرقہ جو نہیں کرتے ان کے درمیان کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. جو کرتے ہیں، جو اس چیز کی فضا کو پھیلاتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں اور ہر بات میں بولتے ہیں کہ یہ تو اس طرح سے اور اس طرح سے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ نے کہا کہ میں نے سرکشی اور ضد میں انہیں مبتلا کر دیا ہے. قرآن کے الفاظ ہیں کہ جو فرقہ واریت کرے گا اسے اللہ سرکشی اور ضد میں مبتلا کرے گا. تو کسی بھی گروہ سے، کسی جماعت سے عقیدت ہونا، محبت ہونا یا آپ کا رجحان ہونا کسی ایک کی طرف، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. یہ ایک انسان کا ایک اسی طرح سے ہے جس طرح سے جو ہے وہ ماں باپ ہے، اولاد ہے، ایک کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، باقی سب بھی جو ہے وہ اتنی محبت کے جو ہے وہ حقدار ہوتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. اب ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا کیا تقاضا ہے؟ اگر کسی ایک کی طرف ہمارا رجحان ہے یا کسی ایک کی طرف جو ہے وہ ہم تھوڑا سا دلی جھکاؤ محسوس کر رہے ہیں تو کوئی اس میں عیب نہیں ہے. لیکن اس کو پھیلانا اور اس کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا اور آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اس کے دوسروں کو جو ہے وہ کہنا کہ غلط ہے اور ہم ٹھیک ہے، یہ والی چیز بھی غلط آتی ہے. اور یہ جب پھر آپ کرتے ہیں تو اس کی پھر سزا میں اللہ آپ کے اندر سرکشی اور ضد جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہودیوں کو عذاب کی خوشخبری سنائی. کس عذاب کی خوشخبری؟ کہ اس عذاب کے بدلے میں جس میں انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، یعنی عذاب دیا جائے گا ان کو جو اس سزا میں جو انہوں نے نبیوں کو قتل کیا. اور نبیوں کو قتل کرنا کبیرہ گناہ. اور میں نے شاید کل یہ بات بتائی تھی یا نہیں بتائی تھی، نبی قتل کیے گئے. جیسے حضرت زکریا کو بھی قتل کیا تھا یہودیوں نے، حضرت یحییٰ کو بھی قتل کیا تھا یہودیوں نے، لیکن رسول جو ہے وہ کبھی قتل نہیں کیا جا سکتا. جس شخص نے کسی رسول کو قتل کرنے کی کبھی جو ہے وہ پلاننگ کی ہے، وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوئے اور ہمیشہ ختم ہوئے. جیسے حضرت صالح جو رسول ہیں، حضرت صالح کی قوم نے حضرت صالح کو قتل کرنے کا جو ہے وہ ارادہ کیا تھا تو اللہ نے ان کی قوم کو ختم کر دیا. اسی طرح سے کفار نے، مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے ان کا حال جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر سامنے ہمارے رکھ دیا. اسی طرح سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا انجام ابھی باقی ہے اور وہ انجام حضرت عیسیٰ خود آ کر ان کو کریں گے. لیکن وقتی دنیا میں اللہ نے ان کو ذلیل کیا، اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کیا. اب ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اگر ہم پیچھے ہسٹری دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت ذلت دی، بہت رسوائی دی اور ان کا کوئی ایک پراپر اللہ نے ٹھکانہ نہیں رکھا تھا. اور پھر کچھ سال پہلے انہوں نے ایک اپنا ٹھکانہ ڈھونڈا. یہ اللہ نے ان کو سزا دی تھی، لیکن ابھی الٹیمیٹ سزا اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. تو جب کبھی بھی کوئی کسی قوم نے کسی رسول کو قتل کرنے کی سازش کی، اللہ نے اس کو سخت سزا دی. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں ہے، جس نے اللہ کے احکام پر پورا پورا عمل کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو پورا پورا بدلہ دیں گے. اور اللہ تو بدلہ بہت اچھا دیتا ہے.
اللہ سے بہتر بدلہ دینے والا تو کوئی نہیں ہے. تو قیامت کے دن میں شک نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی پیاری بات ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو تمام بادشاہت کا مالک ہے، تمام کائنات کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے. اللہ جسے چاہے بادشاہت دے، جسے چاہے چھین لے. دیکھیں اگر انسان سمجھتا ہے نا میں نے پلاننگ کی تھی اور میرے اختیار میں تھا کسی پوزیشن کو، کسی عہدے کو حاصل کر لینا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. ہو سکتا ہے وہ پلاننگ کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب نہ کرتے، لیکن اللہ کو منظور تھا تو ہو سکتا ہے اس کی پلاننگ جو ہے وہ کامیاب ہو گئی. اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے. تو اللہ کے فیصلے ہیں، اور جسے چاہتا ہے اللہ عزت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اس سے ذلیل کر دیتا ہے. کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. یہ بات میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، لیکن یہ بات ہم سب کو پتا ہے، لیکن اس کا یقین ہم لوگوں کے اندر کتنا ہے وہ آپ لوگوں کو دیکھنا باقی ہے. ان باتوں کا یقین اپنے اندر بھر لینا چاہیے کہ اگر اللہ مجھے عزت دے گا اور وہ دینا چاہتا ہے تو کوئی مجھے ذلیل نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ ذلیل کرنا چاہے گا تو کوئی عزت نہیں دے سکتا. بعض اوقات ہمیں لگتا ہے فلاں نے ہمیں ذلیل کیا اور فلاں لوگ تو ہمیں بڑی عزت دے رہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کر رہا ہے. اللہ نہیں چاہیے تو مجھے یہ عزت دی ہے، یہ مقام دیا ہے، لوگوں کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کی. جس دن اللہ چاہے گا انہی لوگوں کے دل میں میرے لیے نفرت بھی پیدا ہو سکتی ہے. اللہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور وہ کرنے پر قادر ہے، وہ کر سکتا ہے. تو کوئی کسی کو عزت نہیں دے سکتا یا کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اور ہر بھلائی، ہر چیز تو اللہ کے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے اختیار میں وہ جب چاہے دن کو لے آئے، جب چاہے رات کو لے آئے. اور اسی کا اختیار میں ہے کہ وہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. دیکھیں انڈا بے جان ہے، اس میں سے جاندار نکلتا ہے. ٹھیک ہے، اور جاندار ہے مرغی، اسی میں سے بے جان انڈا نکلتا ہے. تو اللہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے. زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. اور پھر اللہ نے کہا کہ میں جسے چاہتا ہوں بے حساب رزق عطا کرتا ہوں. تو رزق کون دیتا ہے؟ دینے والی ذات اللہ کی. ٹھیک ہے، اللہ جو ہے وہ رزق دیتا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑا. وہ جتنا دیتا ہے اس میں راضی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نا میرے بندے کو کتنا میں دوں گا تو وہ کس طرح سے رہے گا. بعض اوقات مال کی کثرت انسان کو گناہوں کی طرف مبتلا کر دیتی ہے. آپ نیک ہوں گے، اللہ آپ کو تھوڑا رزق دے رہا ہے. اللہ کو معلوم ہے جس دن زیادہ رزق آیا یہ میری عبادت سے ہٹ کر گناہوں کی طرف چلے جائے گا، تو اللہ تو شخص کو رزق نہیں دے گا نا زیادہ. تو ہم بعض اوقات لگ جاتے ہیں اور ہمیں بعض اوقات جو ہے وہ بڑی پریشانی ہوتی ہے اپنے رزق کے حوالے سے. تو رزق دینے والی ذات تو بیٹھی ہے، اس نے سب کے رزق کا انتظام کیا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ اگر یہ بندہ زندہ ہے، یہ موجود ہے کائنات میں، تو مجھے اس کو رزق دینا ہے. تو جب وہ چونٹی کو رزق دیتا ہے، جب وہ ان جانداروں کو رزق دیتا ہے جنہیں کوئی نہیں دے رہا، اور ان کے لیے جو ہے وہ بہترین انتظام کر رہا ہے. سمندر کے اندر کتنی مخلوق ہے، جتنی زمین پر مخلوق نہیں ہے اس سے دگنی سمندر کے اندر مخلوق پائی جاتی ہے، اور وہ اس تمام مخلوق کو رزق دے رہا ہے. کوئی مر تو نہیں رہی، وہ سب کو رزق دے رہا ہے. تو پھر ہم کیسے بھول جاتے ہیں کہ ہم جسے اس نے اشرف المخلوقات کا، ہم جو اس کی بہترین مخلوق ہے وہ اسے بھول جائے گا. تو اللہ جانتا ہے اور اللہ کو پتا ہے میں نے اس بندے کو رزق دینا ہے، تو اللہ جو رزق دے رہا ہے اسے خوشی خوشی قبول کرنا چاہیے، اور اپنے اس کی بہت زیادہ ٹینشن بھی نہیں لینی چاہیے. کیونکہ اللہ بیٹھے ہیں نا وہ دیکھنے کے لیے. جب یہ ڈپارٹمنٹ دے ہی اللہ تعالیٰ نے دیا رزق دینے کا، تو پھر انسان فکر کیوں کرے؟ انسان کا کام ہے محنت کرنا، بس اس کو محنت کرنی ہے. باقی رزق
کہاں سے آ رہا ہے، کتنا آ رہا ہے، کس طرح سے آ رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ بندوبست کر دیں گے. لیکن ایسا بھی نہیں انسان کر سکتا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور کہے کہ اللہ نے رزق دینا ہے. محنت ضرور کریں لیکن اس کا جو اجر ہے یا اس کا پھل جو ہے وہ اللہ دینے کے لیے ہے. تو اس میں بھی انسان کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے. بعض اوقات لوگ بہت اس چیز میں جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے بات کی. اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دے رہے ہیں، ہم سب کے لیے حکم ہے. اور وہ حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ. اور اگر کوئی کافر کو دوست بنائے گا تو اس کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں. اب اٹھ کر جائیں اور عیسائیوں کو دوست بنا لیں، یہودیوں کو دوست بنا لیں، ہندوؤں کو دوست بنا لیں، سکھوں کو بنا لیں. تو یہاں پر دوست جو بنانے کا مطلب ہے نا، وہ یہ مطلب ہے کہ دل کی گہرائی سے اس کو اپنا سچا ہمدرد بنا لینا، اس کو سمجھ لینا کہ یہ تو میرا سچا جو ہے وہ ہمدرد ہے اور دوست ہے. وہ غلط ہے. آپ اس کے بارے میں یہ گمان نہیں کر سکتے کہ یہ تو بس میرا ہی ہے اور میں اس کے ساتھ اپنے سیکرٹ شیئر کر سکتی ہوں، میں اس کے ساتھ جو ہے وہ ہر دل کی بات کر سکتی ہوں. نہیں. کافر چاہے جتنا مرضی اچھا ہے، جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ آپ کا سگا نہیں ہو سکتا تو عموماً لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں. جب جس نے بنایا انسان کو وہ انسان کی فطرت سے واقف ہے. جب اس نے کہہ دیا کہ کافر کو دوست نہیں بنانا، ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی جو ہے وہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کفار کو دوست نہیں بنانا. اور اگر کسی مقصد کے تحت کسی وجہ سے ہمیں ان کے ساتھ دوستی رکھنی پڑے تو وہ ایک الگ بات ہے. وہ ایک ہوگا اوپر سے، ٹھیک ہے، ایک مجبوری میں. لیکن ہم ان کو دل کی گہرائی سے اپنا سچا دوست نہیں مان سکتے. اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں، اللہ اس کا کوئی واسطہ نہیں. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو یہ چیزیں ذرا کم محسوس ہوتی ہیں. وہ لوگ جو زیادہ ایسے نان مسلم کمیونٹی کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے یہ چیز جو ہے وہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے کہ چونکہ زیادہ نان مسلم سے ملنا ہے اور زیادہ ان کے ساتھ جو ہے وہ میل ملاپ ہوتا ہے تو وہاں پر یہ چیز جو ہے وہ زیادہ لاگو ہوتی ہے. جن لوگوں کی ارد گرد کی کمیونٹی مسلم ہے زیادہ اور میل ملاپ جو ہے وہ مسلمانوں سے ہے، ان کے لیے چیلنج ذرا کم آتا ہے اور شاید کبھی نہ آیا ہو وہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کی زندگی میں. لیکن جو نان مسلم کمیونٹی سے میل ملاپ ہے جن کا آنا جانا ہے یا جن کی بات چیت ہے، وہ اس چیز کو بخوبی جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک جو ہے وہ چیلنج آتا ہے اور بہت دفعہ آتا ہے. اور بعض اوقات ہم لوگ ان کو بہت اپنا اچھا دوست اور سکا دوست سمجھ بیٹھتے ہیں اور پھر جب ہمیں وقت آنے پر جو ہے وہ آپ کہہ رہے کہ دھوکہ ملتا ہے، پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے تو بات جو ہے وہ بالکل ٹھیک کی تھی اور اللہ نے تو بالکل ٹھیک کہا تھا کہ یہ ہمارے کبھی بھی سچے اور سکے نہیں ہو سکتے. اب ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. جن لوگوں کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اب ان کی کیا آرزو ہوگی قیامت کے دن؟ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ آرزو کریں گے کاش ان کے اور ان کے نامہ اعمال میں بہت فاصلہ ہوتا کہ وہ دیکھ ہی نہ پائے اپنے نامہ اعمال کو. لیکن اس دن ایسا نہیں ہوگا. اس دن ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور وہ اس کو پڑھ رہے ہوں گے، اس کو دیکھ رہے ہوں گے. میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ ہم اپنے نامہ اعمال کے رائٹر خود ہیں. ہمیں خود لکھنا ہے اور ہم اس کو لکھ رہے ہیں. اللہ نے ہمارے ہاتھ میں قلم دیا ہے. ہم جیسا جیسا کریں گے ہمارے نامہ اعمال میں ویسا ویسا لکھا جائے گا. تو ہم اس کو خود لکھ رہے ہیں اور پھر قیامت کے دن ہمیں افسوس جو ہے وہ ہوگا اس بات پر کہ اس کو لکھنے والے ہم تھے تو ہم نے اس کو کیوں اچھا نہ لکھا، ہم نے اس کو کیوں برا لکھا. تو اس لیے ہر کام کرنے سے پہلے سوچا کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا نہیں دیا، اس میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں ہے. اور جو بھی آپ نئے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ دیکھیں گھر کا کام ہے، عورتیں گھر کا کام کرنا لازم ہے، روٹی بھی بنائیں گی، کھانا بھی دیں گی، سب کچھ کریں گی. اب اس کے اندر اگر وہ نیت اللہ کو خوش کرنے کی کر لیں تو اسی کے بدلے ان کو ثواب ملے گا.
ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے گھر بنوایا اور انہوں نے کھڑکی ایک رکھوائی، اور جب رسول اللہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے رکھوائی کہ اس سے تازہ ہوا آئے گی۔ اب گھر میں کھڑکی تو لازم ہے، ہر کوئی رکھے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ نیت کرتے نا کہ اس کھڑکی سے اذان کی آواز آئے گی، تو جب جب آواز آتی تمہیں ثواب ملتا۔ تو کام وہ جو ہم نے کرنا ہے اور کرنا ہی ہے، وہ لازم ہے، وہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس میں اللہ کی رضا کو شامل کر لیں، اللہ تیری رضا کے لیے، تو وہ جب جب وہ کام ہو رہا ہے، ہم کر رہے ہیں، تو پھر اس کا ثواب بھی ہے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات ہم عورتیں نہیں سوچتی نا، کھانا بنا کر دے رہی ہیں گھر والوں کو، ان کی خدمت کر رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، استری کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو روٹین ہے، یہ تو ڈیوٹی ہے، لیکن اگر ہم اسی میں اللہ کی رضا کریں کہ یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، تو پھر کیا ہے، اس کے ہر کام میں آپ کو ثواب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے بات کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں، اتباع سنت۔ رسول اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اے نبی آپ کہہ دیجئے ان سے کہ میری پیروی کرو۔ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیں، اگر تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، دیکھیں اگر ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو اس محبت کا تقاضا ہے کہ ہم نبی سے بھی محبت رکھیں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے نبی سے محبت رکھیں گے ہم نبی کے درجے والی، اور اللہ سے محبت ہم رکھیں گے اللہ والی، رب العالمین۔ محبت میں فرق ہے نا دونوں میں، اور انسان سے محبت رکھیں گے انسانوں والی، تو ہم ان کو اوور لیپ نہیں کر سکتے، یہ ایسے نہیں کر سکتے کہ ماں باپ کی محبت یا اولاد کی محبت یا بیوی کی محبت یا شوہر کی محبت جو ہے وہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اوپر لے جائیں، وہ وہاں پر ہم غلط ہو جائیں گے۔ یا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم رسول کی محبت اللہ کی محبت سے اوپر لے جائیں، سب سے اوپر رینک اللہ کا ہے، اللہ کی محبت کے بعد رسول کی محبت، یہ ہر مسلمان کی زندگی میں پہلی دو جو پوزیشنز ہیں وہ یہ دونوں ہونی چاہیے، پہلے اللہ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد پھر کوئی بھی، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اولاد ہے، یا میاں بیوی کے ایک دوسرے کے لیے وہ ایک الگ ہے، وہ بعد میں، لیکن پہلے اللہ اور اس کا رسول۔ تو جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اسے محبت کرنی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، اور ان کی پیروی کرنی ہوگی۔ یعنی اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ہم سب کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو اس محبت کا تقاضا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا۔ ٹھیک ہے، محبت تو ہم سب کو ہے، پیروی کرنا، اور پیروی ہم میں سے بہت سے کم لوگ کرتے ہیں، دعویٰ محبت کا بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ ہمیشہ یہ چیز یاد رکھیے گا، محبت کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، چاہے وہ کسی سے بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے یا انسانوں سے، دعویٰ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، اس پر کھڑے اترنا، اس پر پورا اترنا، ان پیمانوں پر وہ مشکل ہوتا ہے۔ اب ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں رسول سے محبت ہے، لیکن اللہ نے یہاں پر پیمانہ بتایا کہ اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ نبی کی پیروی کرنا، اور پیروی کیا ہوتی ہے؟ جیسے دیکھا اپنے نبی کو، اب ہم نے دیکھا تو نہیں، ہم نے حدیثوں میں پڑھا، جیسے ان کے طریقے تھے ویسے کرنا، جیسے وہ چلتے تھے، جیسے بیٹھتے تھے، جیسے کھاتے تھے، جیسے سوتے تھے، جیسے بات کرتے تھے، جیسے تعلیم دیتے تھے، جیسے اصلاح کرتے تھے، جیسے جو ہے وہ اولاد کی پرورش کے بارے میں انہوں نے جو کہا، جیسے انہوں نے والدین کے ساتھ سلوک کے بارے میں کہا، یعنی پیروی ہوتا ہے جس کو دیکھ رہے ہیں ڈٹو بالکل ویسے ہی کرنا، سیم ٹو سیم، کچھ اس میں فرق نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا بچہ ہوتا ہے، آپ جیسے کر رہے ہیں وہ بالکل آپ کو کاپی کر رہے ہیں ایکزیکٹ، تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ بالکل سیم ٹو سیم کر رہا ہے، تو سیم ٹو سیم کرنے کو ہم لوگ پیروی کہیں گے۔ اور اطاعت کیا ہوتی ہے؟ اطاعت ہوتی ہے جو حکم مل جائے اس کو مان لینا، ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہم نے مان لیا، لیکن رسول کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے کہ جیسا رسول کر رہے ہیں ویسا کرنا ہے، اور ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جیسا رسول نے کیا ویسا کیا کرتے؟ نہیں، بہت کم۔ دعویٰ تو کرتے ہیں محبت کا، لیکن اس محبت کے دعوے کو جو پورا کرنے کا وقت آتا ہے تو ہماری محبت کہاں جاتی ہے پتہ نہیں۔ تو دعویٰ تو ہم بہت آسانی سے کر لیتے ہیں، اللہ سے محبت کا دعویٰ بڑی آسانی سے ہوتا ہے،
لیکن اس دعوے کو پورا کرنے کا جب وقت آتا ہے، جب ہماری خواہشات کچھ اور کہہ رہی ہیں، اللہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، محبت تو یہی ہے نا، پھر آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور جس سے محبت کی جا رہی ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، تو پھر بات اسی کی مانی جائے جس سے محبت کی جاتی ہے. لیکن ہم پھر وہاں پہ کیا کریں؟ اگر ہم اپنی مان لیں گے تو پھر وہ تو محبت نہ ہوگی. اگر اسی کو ہم انسانوں پر اپلائی کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے، تو انسانوں پر جب ہم اس کو اپلائی کر کے دیکھیں زیادہ اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے بات. ایک شخص سے آپ اس سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور پھر وہ شخص کچھ اور کہہ رہا ہے اور آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو محبت کا تقاضا یہاں پر کیا ہے؟ اس کی مانیں جس سے آپ دعویٰ کر رہے ہیں. تو جب یہ نہیں کریں گے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ دیکھنے والے بھی کیا کہیں گے کہ یہ کیسا دعویٰ ہے، اور جس سے آپ دعویٰ کریں وہ بھی کہے گا یہ کیسا دعویٰ ہے. تو بالکل اسی طرح سے اللہ کا معاملہ ہے، اور بلکہ اس سے شدید تر ہے، اس سے زیادہ ہے کہ جب ہم اللہ سے دعویٰ کرتے ہیں محبت کا تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی بات مان کر چلیں، اس کا ہو جائیں، پھر اس کو اپنے جو ہے وہ پھر اپنے آپ کو اس کے سپورٹ کر دیں، سونپ دیں اسے. پھر جیسے وہ راضی ہے ویسے پھر آپ راضی. محبت کا تقاضا یہی ہے. اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ نبی کی پیروی کرے گا، اور جب وہ نبی کی پیروی کرے گا تو ان ریٹرن اللہ پھر محبت کرے گا. اللہ نے اپنے بندے سے محبت کرنے کا ایک پیرامیٹر رکھ دیا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میری محبت ان ریٹرن تمہیں تب ملے گی جب تم میرے رسول کی پیروی کرو گے. ٹھیک ہے، کہ جب تم جو ہے وہ بالکل ویسا کرو گے جیسا میرا رسول کر رہا ہے، جس بات کو میرے رسول نے کہا بالکل ویسا کرنا، جیسا اس نے عمل کیا ویسا کرنا، تو پھر میں تمہیں محبت دوں گا، اور نہ صرف محبت دوں گا بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو اگر ہمیں اللہ کی محبت چاہیے تو ہمیں اس کی بھی ماننی ہوگی اور اس کے نبی کی بھی ماننی ہوگی، پھر وہ ہم سے محبت کرے گا. پھر وہ نہ صرف محبت کرے گا بلکہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا. اب اس کے بعد جو ہے وہ آگے بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم کے گھرانے کو اور عمران کے گھرانے کو جہنوں پر چن لیا. اللہ نے ان گھرانوں کو چن لیا. ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو اللہ نے چنا، اور پھر وہ دیکھیں انہی کی نسل آج چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اور ظاہر سی بات ہے انہی سے آگے دین آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اور عمران، یہ ان کے گھرانے کو اللہ نے چنا کس طرح سے؟ عمران نام ہے حضرت مریم علیہ السلام کے والد، علیہ السلام کا جو والد ہے ان کا جو ہے وہ نام تھا، سوری. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ہم ذکر پڑھیں گے حضرت مریم کی والدہ کا اور اللہ تعالیٰ کا، اور ان کی جو انہوں نے منت مانی اس کے بارے میں، اور یہاں سے ان کا جو ہے وہ قصہ شروع ہوتا ہے حضرت مریم کا. بات کچھ اس طرح سے تھی کہ حضرت مریم کی والدہ پیٹ سے تھی، حمل تھا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں منت مانی. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اور خاص طور پر یہ اہل کتاب میں پہلے اس طرح سے ہوتا تھا، جب ابھی دین اسلام قرآن کی تعلیم نہیں آئی تھی اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو اولاد پیدا ہونے والی ہے اسے وقف کر دیا جائے اللہ کے لیے. یعنی یہ کہ پھر وہ اولاد کیا کرے گی؟ بس اللہ دین کا کام کرے گی، عبادت کرے گی، دین پھیلائے گی، بس دین کا ہی ہو کر رہ جائے گی، دنیاوی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ میرے پیٹ میں جو ہے میں اسے آپ کے لیے وقف کروں گی اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی منت کو قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی دی. تو وہ بڑے پریشان ہوئی کہ بیٹا، میں تو سمجھ رہی تھی بیٹا ہوگا، بیٹے کو تو اللہ کے نام پر وقف کیا جا سکتا ہے، تو بیٹی کو کس طرح سے کیا جائے؟ کہ بیٹی جو ہے وہ دنیا سے کٹ کر کیسے اللہ کے دین کا کام کر سکتی ہے، اور کیسے جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے دین کے سپرد ہی بس کر دے ساری زندگی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹی کیسے کر سکتی ہے؟
اور پھر انہوں نے کہا کہ بیٹی تو بیٹے جیسی نہیں ہے، یعنی فرق ہے دونوں میں کہ اولاد لڑکے کا کام کیا ہے گھر کے باہر، لڑکی کا جو اسلام کیا سکھاتا ہے اندر ہے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو وہ بڑی پریشان ہوئی اس بات پر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے پتا ہے میں نے تمہیں کیا عطا کیا ہے، میں نے تمہیں بیٹی ہی دی ہے، اور میں نے اس بیٹی کا نام مریم رکھا ہے. ٹھیک ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو، ٹھیک ہے، اب ان کی والدہ کہہ رہی ہے نا، والدہ نے سوری اللہ تعالیٰ نے نام تجویز نہیں کیا بلکہ ان کی والدہ نے ہی نام تجویز کیا اپنی بیٹی کا، اور کہا کہ میں نے اب اس کا نام رکھا ہے مریم، اور میں اس کو اور اس کی آنے والی اولاد کو شیطان سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں کہ آپ کی پناہ میں ہے میری بیٹی اور میری بیٹی کی ہونے والی آگے آنے والی اولاد، اور شیطان جو ہے وہ ان کا کچھ نہ بگاڑ پائے. یہ انہوں نے دعا کی، ان کی والدہ نے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. اور یہ حدیث بھی موجود ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہوگا جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، اور اس کے رونے کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ اس کی پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے، تو شیطان جب اسے ہاتھ لگاتا ہے تو بچہ رونے لگتا ہے. صرف مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ کو شیطان نے نہیں چھوا تھا، کیونکہ ان کی والدہ نے کیا کہا تھا کہ اللہ میں تیری پناہ میں دیتی ہوں ان کو. اب جب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے جیسا آپ نے کہا تھا اپنی منت کو پورا کیجئے، تو منت کو پورا کرنے کا وقت تھا اور حضرت مریم کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرنا تھا. اب ظاہری سی بات ہے وقف کیا تو حضرت مریم جو ہے وہ ایک خاص ایک جگہ پر ایک حجرے میں چلی گئی، ایک جگہ چلے گی جہاں وہ دن رات اللہ کی عبادت کرتی تھی. اور حضرت مریم کی کفالت کی پرورش کی ذمہ داری جو ہے وہ کسی نہ کسی کو اٹھانی تھی. تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم ان کی جو ہے وہ پرورش کی ذمہ داری جو ہے وہ اٹھائیں گے. اسی دوران جو ذمہ داری آئی وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے اوپر آئی جو حضرت مریم کے خالو تھے. حضرت مریم کی جو ہے وہ ذمہ داری اور ان کی پرورش کرنا اور ان کی کفالت کرنا اور ان سب کی جو رسپانسبلٹی اللہ نے دی وہ دی حضرت زکریا کو. اب جب حضرت زکریا جو ہیں حضرت مریم کے پاس آتے تو جب آتے دیکھتے کوئی نہ کوئی پھل موجود ہوتا تھا، اور پھل بھی ایسا جو بے موسمی اور بڑے خوبصورت پھل. تو اسے زکریا بڑے حیران ہوتے کہ میرے علاوہ ان کے پاس کوئی نہیں آتا، تو میں تو پھل نہیں لاتا، تو کیا ان سے کوئی اور ملنے آتا ہے یا کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آتا ہے یہ سب کچھ، میں تو نہیں لاتا. تو حضرت مریم نے جو ہے وہ جواب دیا کہ یہ تو اللہ کے پاس سے آتا ہے میرے پاس، اور اللہ مجھے جو ہے وہ یہ لا کر دیتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے آتا ہے. اور انہوں نے یہ بات کی کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. تو جب انہوں نے یہ کیفیت دیکھی نا حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ بند کمرے کے اندر جو ہے وہ حضرت مریم کو پھل دینا، تو ان کے دل میں یہ خیال آیا، اور وہ خیال یہ تھا کہ جو رب بند کمرے میں مریم علیہ السلام کو دے سکتا ہے پھل، تو کیا وہ مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ تو وہاں پر ان کے دل میں نا ایک خیال آیا، اور یہاں پر وہ الفاظ موجود نہیں ہیں لیکن سورہ مریم میں بڑے خوبصورت الفاظ مجھے لگتے ہیں. اور وہ جب انہوں نے دعا کی تھی نا، دعا کا آغاز ان الفاظ سے کیا تھا، کہا تھا اے دعاؤں کے قبول کرنے والے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں کبھی بھی تجھ سے مانگ کر محروم نہیں رہا. یہ الفاظ ہیں قرآن کے، اور مجھے یہ الفاظ بڑے ہی پیارے لگتے ہیں کہ کتنا خوبصورت انداز. انہوں نے کہا کہ میں نے جب بھی مانگا کبھی میں محروم نہیں رہا، تو آج بھی جب میں مانگوں گا محروم نہیں رہوں گا. یقین دیکھیں، ہم دعا بعد میں کرتے ہیں اور بے یقینی پہلے ہوتی ہے، پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے. تو جس یقین سے دعا کی جاتی ہے اس یقین سے پھر وہ قبول وہ پھر لازم ہوتی ہے. جب شک و شبہات ہوتے ہیں نا تو پھر ہمارے ساتھ وہ معاملات ہوتے ہیں جو عموماً ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر ہم شک میں رہتے ہیں، پھر ہوتی ہے کبھی قبول نہیں ہوتی. بہرحال انہوں نے وہاں پر دعا کی، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے دعا کی
کہ مجھے بھی اپنے پاس سے ایک اولاد دیجیے، ایک پاکیزہ اولاد دیجیے، آپ تو دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پر حضرت یحییٰ کی جو ہے وہ خوشخبری دی، اور حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ، اور حضرت زکریا کے بیٹے کا نام اللہ تعالیٰ نے خود تجویز کیا، یحییٰ۔ اس سے پہلے روئے زمین پر کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کا نام یحییٰ رکھا اور انہیں خوشخبری دی اور کہا کہ بیٹا ہوگا آپ کے ایک۔ اب اس پر جو چونکہ انسان ہے، خوش تو ہوئے لیکن پریشان بھی ہوئے کہ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے، تو میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا، میں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں، میرے کرنے پر کیا شک ہے؟ اور اللہ نے وہاں پر جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو کہا کہ آپ کے لیے 3 دن، یہ نشانی ہے حمل ٹھہرنے کی، کہ 3 دن آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے سوائے اشاروں کے، صرف آپ لوگوں سے بات کریں گے اشاروں سے اور کسی طرح سے نہیں۔ اور پھر اسی طرح سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی جو خصوصیات قرآن کے اندر بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت یحییٰ سب سے پہلے تو حضرت عیسیٰ کی تصدیق کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہ آگے آنے والے ہیں نا حضرت عیسیٰ، چونکہ ابھی حضرت یحییٰ آئے ہیں اور پھر حضرت مریم کو حمل نہیں ٹھہرا، وہ معاملہ بعد میں، تو حضرت یحییٰ بڑے ہیں، وہ تصدیق کریں گے حضرت عیسیٰ کی، یعنی یہ کہ حضرت عیسیٰ سچ میں اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اور حضرت یحییٰ جو ہے وہ سردار ہوں گے، حضرت یحییٰ نفس کو قابو رکھنے والے ہوں گے، نفس کو روکنے والے ہوں گے، یعنی نفس جو ہے اس کی خواہشات ان پر حاوی نہیں ہوں گی، نبی ہوں گے اور بہترین کردار کے مالک ہوں گے۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو اللہ نے خود قرآن کے اندر حضرت یحییٰ کے بارے میں بتائیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نشانی ساتھ میں یہ بھی بتائی تھی کہ آپ صبح اور شام اللہ تعالیٰ کو صرف یاد کرتے رہیں گے، صرف ذکر کریں گے اپنے رب کا اپنی زبان سے۔ اب اس کے بعد بات آتی ہے حضرت مریم کی۔ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 42 میں ان کے بارے میں کہا بھی ہے، اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سب جہان کی عورتوں پر تجھے چن لیا۔ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کی عورتوں پر چنا، اور یہ وہ واحد عورت ہے جن کا اللہ نے نام لے کر قرآن کے اندر ذکر کیا۔ ایک جگہ اور ذکر آتا ہے حضرت عائشہ کا، جہاں پر ان پر بہتان لگایا گیا تھا، لیکن وہاں پر ڈائریکٹ نیم نہیں آیا، نیم حضرت مریم کا آیا یہاں پر۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بھی کچھ عورتوں کے بارے میں بات کی ہے، لیکن نام نہیں آیا، نام حضرت مریم کا آیا۔ اللہ نے حضرت مریم کو چنا۔ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ایک مقام اور مرتبہ دیا، اور وہ کیا تھا کہ تمام جہان کی عورتوں پر چن لیا، آپ کو صدیقہ کہا، اور آپ کو بڑے خوبصورت الفاظ اور بڑے خوبصورت ٹائٹل دیے قرآن نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب دیکھیں جو آپ کو رتبہ مل گیا ہے نا، اس رتبے کی وجہ سے آپ مزید اللہ کی فرما برداری کریں، مزید نمازیں پڑھیں، مزید جو ہے وہ رکوع اور سجود کریں، مزید جو ہے وہ اللہ کا جو ہے وہ ذکر کیجیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ مردوں میں تو بہت سے کامل مرد گزرے، بہت سے مرد جن کی فہرست آپ کرنی شروع کر دیں گے تو بہت سے ہوں گے، اپنے اپنے جو ہے وہ صبر کی وجہ سے، اپنے اپنی آزمائشوں کی وجہ سے بہت سے لوگ ہوں گے، بہت سے مرد ہوں گے، لیکن عورتوں میں سے آسیہ زوجہ فرعون کی اور مریم بنت عمران ہی کامل ہوئی ہیں، ان 2 عورتوں کے علاوہ۔ اور اب ان 2 عورتوں کا نام لیا زوجہ فرعون کی، یعنی فرعون کی جو بیوی تھی جن کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی، حضرت آسیہ وہ نیک تھی، اور حضرت مریم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی، کہا کہ آپ کو ایک بیٹا
آپ کو ایک بیٹا ہونے والا ہے اور آپ نے اس بیٹے کا نام جو ہے وہ کیا ہوگا؟ عیسیٰ ابن مریم. یہ وہ واحد نبی ہے، واحد نبی، اور اگر میں ایسا کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ واحد شخص ہے دنیا میں جن کی جو کنیت ہے یا جو سر نیم ہے وہ کیا ہے؟ ماں کا. سب کا باپ کا آیا ہے اور باپ کا ہوتا ہے کیونکہ باپ سب کیا ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ کا جو ہے وہ سر نیم کس کے ساتھ کیا آتا ہے؟ مریم، ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ ابن مریم. قرآن نے کہیں پر بھی ذکر کیا اور اکیلا نام نہیں آیا، زیادہ تر یہی آیا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، تاکہ جو لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں ان کو کلیئر ہو جائے کہ وہ اللہ کے نہیں، حضرت مریم کے بیٹے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی خصوصیات حضرت مریم کو بتائیں، کہا کہ وہ دنیا میں بھی معزز ہوں گے اور آخرت میں بھی، اور اللہ کے بہت نیک بندوں میں شامل ہوں گے، اور بڑی عمر کو پہنچ کر یعنی ہمیشہ وہ نیک سیرت رہیں گے، ماں کی گود میں لوگوں سے بات کریں گے. ٹھیک ہے. اور حضرت عیسیٰ کو یہ مہارت تھی، ماں کی گود میں تو انہوں نے اللہ کی جو ہے وہ کرم سے بات کی ہی تھی، لیکن جب بڑے ہوئے تو ان کی زبان میں وہ پاور تھی اور ان کے لہجے میں وہ ایک ٹھہراؤ تھا جس سے وہ بنی اسرائیل کے جو یہودی تھے ان کو قائل کرتے تھے، ان کو بلاتے تھے اپنی طرف اور ان سے بات چیت کرتے تھے اور ان کو توریت کی جو ہے تبلیغ کرتے تھے. حضرت مریم نے بڑا حیران ہو کر کہا کہ ایک فطری سی بات تھی، اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن ایک بات تھی کہ میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ نہ میری شادی ہوئی، نہ جو ہے وہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ لگایا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہو، اولاد پیدا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، میں کسی بھی کام کے فیصلہ کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں کن، تو وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ اگر چاہے، جیسے اللہ نے تو بغیر ماں اور باپ کے حضرت آدم کو پیدا کیا، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، لیکن اللہ نے ایک نیچرل ایک پروسیس رکھا کہ ماں اور باپ کے ملاپ سے ہی اولاد کا وجود جو ہے وہ ہوتا ہے. لیکن اگر یہ اللہ نے صرف ہمارے لیے رکھا ہے، ایک نیچرل پروسیس اللہ نے ایک رکھا ہے. اللہ چاہے تو بغیر ان کے بھی پیدا کر سکتا ہے، اللہ کو ضرورت تو نہیں ہے پیدا کرنے کے لیے کسی ان کی. اب اس کے بعد آگے بات ہوتی ہے آگے مزید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 30 سال کی عمر تک توریت کی تبلیغ کی. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توریت کی جو ہے وہ تبلیغ کی، اور توریت یہودیوں کے ساتھ بات کرتے تھے کہ قرآن میں توریت میں تو یہ بات کی گئی ہے اور آپ نے جو ہے وہ یہ بدل دی ہے. تو بہرحال آپ نے جو ہے وہ 30 سال تک توریت کی تبلیغ کی، پھر آپ کو نبوت ملی، اللہ نے آپ کو انجیل دی اور آپ نے پھر 3 سال انجیل کی تبلیغ کی، اور 33 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں سے خطاب کرتے تھے اور کہتے تھے، اور وہ کیا کہتے تھے آیت نمبر 50 میں کہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لے کر آیا ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. تو یہاں پر یہودیوں کو جو ہے وہ مخاطب کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے بات کرتے تھے. ٹھیک ہے، کہ وہ چیزیں کہ جو اللہ نے تم پر حرام کر دی تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے، میں وہ تم پر حلال کرنے آیا ہوں. تو میری جو ہے وہ پیروی کرو اور میری بات مانو اور اللہ کا جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرو، اور جو توریت جو تم فالو کرتے ہو، جو اس کے احکامات میں تم نے تبدیلی کر دی ہے وہ نہ کرو. ٹھیک ہے، یہ ان کو جو ہے وہ بتاتے تھے، اللہ کا ڈر ان کو جو ہے وہ دلاتے تھے. اور جب یہ تمام معاملات ہوئے تو یہودی حضرت عیسیٰ کو بہت ناپسند کرتے تھے، اور ان کے ناپسند کرنے کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ حضرت مریم جب جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئی تھی
تو ان کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ایک بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو وہ تو بچپن سے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پسند نہیں کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ولد الزنا قرار دے دیا تھا کہ یہ تو زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں بات کر کے ان کا منہ بند کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہودیوں نے یہ بات نہیں کی. لیکن جیسے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے گئے تو ریت کی تبلیغ کرنے لگے اور لوگوں کو جو ہے وہ اصلاح کرنے لگے. تو جو یہودی علماء تھے جو مین کام کرتے تھے اپنا تو ریت کو بدلنے کا اور لوگوں کو بہکانے کا اور اپنی مرضی کے جو ہے وہ ان کو فتوے دینے کا، وہ جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا تھا. اور لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ زیادہ جانے لگ گئے تھے، جو بات انہیں پسند نہیں آ رہی تھی. اور پھر جب انہوں نے انجیل کی تبلیغ کی تو لوگوں نے اس کو بھی سنا. تو یہودیوں کو یہ بات جو ہے وہ پسند نہیں آئی، تو یہودیوں نے جو ہے وہ پھر آپ سے دشمنی جو ہے وہ موڑ لی. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اس کفر کا پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ کون میری مدد کرے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالی ہم بولتے ہیں جس طرح صحابہ بولتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، اسی طرح سے حوالی ہم بولتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مدد کی ان کی اور تبلیغ میں کام کیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، بس آپ اللہ کے ہاں گواہ رہیے گا کہ ہم آپ پر ایمان لائے تھے اور ہم آپ کے فرما بردار جو ہے وہ بن کر رہے تھے اور ہم مسلمان ہیں، یہ بس گواہ رہیے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ انہوں نے یہ ایک بات کی تھی حواریوں نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے لوگوں کے مقابلے میں. اب ہوا کچھ یوں تھا کہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آ رہی تھی، اور انہوں نے یہ سازش کی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں. اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے اپنے اوپر بھی جو ہے وہ الزام نہیں لینا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ جو ہے وہ رسول ہے. اب انہوں نے جو ہے وہ پوری ایک پلاننگ کی، اور وہ پلاننگ یہ تھی کہ اگر یہ حکومت، چونکہ اس وقت تھی رومیوں کی حکومت، اور انہوں نے یہ جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ اگر رومی حکومت یہ فیصلہ دے دے اور رومی حکومت اگر ان کو قتل کر دے تو یہ ہمارے لیے آسان ہے. تو اس کے لیے انہوں نے خفیہ تدبیریں شروع کر دی، اور ادھر سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وحی کے ذریعے حضرت عیسیٰ کو بتا دیا. حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک جگہ جا کر چھپ گئے، اور حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں ایک حواری تھا جو جس نے مخبری کی تھی حضرت عیسیٰ کی کہ وہ کہاں پر ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے برحال رومی جو فوج ہے ان کو متاثر کر ہی دیا یہودیوں نے، کیونکہ یہودی ہمیشہ سے بہت چال باز قوم ہے، بہت شاطر قوم ہے، بہت ہوشیار اور ذہین، آپ کہہ لیں کہ مکاریوں میں جو ہے وہ بہت آگے ہے. اتنا جو ہے وہ کوئی بھی قوم نہیں ہے جتنی یہودی ہے. تو یہودیوں نے بالآخر جو ہے وہ رومی فوج کو اور رومی حکومت کو جو ہے وہ اس چیز میں کنونس کر لیا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ قتل کے حقدار ہیں. اب چونکہ کسی نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا نہیں تھا اور یہودیوں کو پتا تھا وہ کس طرح سے دکھتے ہیں، تو رومی فوج یہودیوں کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے. اور اب یہ جو سارا معاملہ ہے قرآن نہیں اس کو بیان کرتا، قرآن نے صرف اتنا ہی بتایا کہ ہم نے ان کو اٹھا لیا. لیکن کس طرح سے معاملہ ہوا، کیسے ہوا، کس طرح سے اٹھایا اللہ نے، وہ جو ہے وہ برنباس کی انجیل. برنباس ایک حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ تھے، اور انہوں نے سارا معاملہ دیکھا تھا. انہوں نے جو کتاب لکھی، انجیل لکھی، اس کے اندر انہوں نے یہ تمام واقعہ لکھا ہے کہ اس طرح سے ہوا اور یہ چیزیں. اور اس کو ہم لوگ اس لیے کوٹ کرتے ہیں کہ میجورٹی جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ تھے. تو انہوں نے جو ہے وہ یہ پھر بتایا کہ جس شخص سے مخبری کی تھی، چونکہ اس نے جو ہے وہ کہا کہ میں اندر جاؤں گا اور بتاؤں گا کہ اسے جو شخص حضرت عیسیٰ ہوں گے میں اسے کہوں گا اے میرے آقا، تو آپ سمجھ جائیے گا. ٹھیک ہے. اور حضرت عیسیٰ اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ نے
جہاں چھپے تھے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. اور رومی فوج نے جس شخص کو جو ہے وہ پکڑا وہ وہی شخص تھا جس نے مخبری کی. اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل بدل دی اس کے ساتھ یا کیا معاملہ کیا. بہرحال جو سزا ہوئی، جو گلیوں میں گھسیٹا گیا، جو سولی پر چڑھایا گیا، جو سزائیں دی گئی وہ اس شخص کو دی گئی. حضرت عیسیٰ کو تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر پہلے ہی زندہ اٹھا لیا اور ان قریب وہ جو ہے دوبارہ واپس آئیں گے اور دجال کا اور یہودیوں کا خاتمہ کریں گے. تو اس سارے معاملے کو اللہ نے ذکر کیا ہے سورہ آل عمران میں، اور آیت نمبر 55 میں اللہ نے بتایا بھی. اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے قبض کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی. قیامت کے دن تک ان لوگوں کے اوپر کرنے والا ہے ہوں جنہوں نے کفر کیا. یعنی قیامت کے دن دوبارہ جو قریب آئے گا دوبارہ تمہیں بھیجوں گا میں. تو سولی پر کون چڑھایا گیا تھا؟ سولی پر عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل، یعنی جو وہ شخص تھا جس نے مخبری کی تھی اس کے ساتھ شکل بدل دی گئی تھی. اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں کا انجام بتایا. اللہ نے کہا کہ جو شخص کفر کرتا ہے، اور میں نے یہ آپ کو پہلے دن بھی ایک بات بتائی تھی، کفر سے مراد ایک تو وہ کفر ہے جو آپ زبان سے کرتے ہیں. آپ نے کہہ دیا میں مسلمان ہوں، مومن ہو گئے. آپ نے کہہ دیا میں مسلمان نہیں ہوں، کافر ہو گئے. اب جب آپ نے کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، تو اب آپ کفر کی اس فہرست میں تو نہیں آتے. لیکن جب آپ اللہ کے حکم کو عمل سے جھٹلاتے ہیں، آپ نے زبان سے تو مانا لیکن اپنے عمل سے انکار کیا، اپنے عمل سے اللہ کے اس حکم کو جھٹلایا. وہ کوئی بھی حکم ہو سکتا ہے اللہ کا. جب آپ نے عمل سے اس کو جھٹلایا تو آپ نے بھی کفر ہی کیا، کیونکہ کفر کا کیا مطلب ہے؟ جھٹلانا نا. تو جب آپ اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں تو آپ کفر کر رہے ہیں. آپ نے زبان سے تو مان لیا لیکن عمل سے جھٹلایا. اور ایسے لوگوں کا دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی سخت عذاب ہوگا، اور انہیں کوئی بھی اپنا مددگار نہیں ملے گا. اور جو ایمان لائیں گے اللہ کی طرف ان کا بہت جو ہے وہ اچھا اجر ہے. اللہ انہیں ایسے باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور اس کے بعد بات کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مثال دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اب یہ مثال یہاں پر کیوں تھی؟ یہ مثال اس طرح سے تھی. اب اس آیت کو میں پڑھ لوں اور پھر اس کے بعد آپ کو بتاتی ہوں. آیت نمبر 59 ہے، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے کہ اسے تھوڑی سی مٹی سے بنایا پھر اسے فرمایا ہو جا سو وہ ہو جاتا ہے. اب ہوا کچھ اس طرح سے کہ مکہ جو ہے وہ فتح ہوا 8 ہجری میں. 9 ہجری میں مدینہ میں مختلف عرب کے قبائل جو ہیں وہ آنے لگ گئے اور اسلام قبول کرنے لگ گئے. اسی دوران عیسائیوں کا ایک گروہ 70 تقریباً آدمیوں پر مشتمل ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا نجران سے. وہ ایک علاقہ ہے، نجران سے جو ہے وہ حاضر ہوا. ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کو لاجواب کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. چونکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو ہم اس معاملے میں ان کو لاجواب کریں گے. آنے کا مقصد ان کا یہ تھا. اب جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ جس بات کے لیے وہ آئے تھے انہوں نے اس کا آغاز کیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح سے جو ہے وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے، جبکہ تمام چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی. دنیا میں کسی انسان کی پیدائش بغیر باپ کے نہیں ہوئی. پھر آپ یہ مانتے ہیں کہ یہودی جو ہے وہ انہیں مارنے میں ناکام رہے، یہودی انہیں مار نہیں سکے اور وہ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے. پھر آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلمہ اور اللہ کی روح ہے، کلمۃ اللہ روح اللہ. آپ مانتے ہیں. تو جب آپ یہ ساری چیزیں مانتے ہیں
انہوں نے جو ہے وہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ آپ یہ ساری چیزیں مانتے ہیں، ہم یہ ساری چیزیں مانتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ کوئی بھی عام شخص کے اندر یہ خصوصیات نہیں ہو سکتی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر ہے. تو آپ کس طرح سے کہہ دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اس کے رسول ہیں؟ تو وہاں پر پھر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وحی آنے کا انتظار کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا ہمیشہ وحی کا انتظار کرتے تھے اور پھر وہ بات کہتے تھے. تو اس موقع پر تقریباً اس سورت کی 30 آیتیں نازل ہوئی تھی، جس میں ہم کچھ باتیں پہلے پڑھ رہے ہیں اور کچھ باتیں اب پڑھ رہے ہیں. اب یہاں پر پھر جو ہے بتایا، اب وہی آ چکی تھی، جو آیت میں نے پہلے پڑھی وہ اب آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھ کر سنایا، یعنی اگر باپ نہ ہونے کے دلیل عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے کے حقدار ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب کہا جائے، اللہ کہا جائے، اللہ کا بیٹا کہا جائے، انہیں معبود کا درجہ دیا جائے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اور اس کی دلیل آپ نے یہ دی ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو آدم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ نہ تو ان کی ماں تھی نہ ان کا باپ. تو وہ تو پھر معبود ہونے کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ وہ تو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہو گئے، وہ تو زیادہ بڑا معجزہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر ہیں، دونوں رسول ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں. اور جب یہ معاملہ جو ہے وہ آگے گیا تو پھر بات ختم ہوئی مباہلہ پر. مباہلہ بولتے ہیں مناظرے کو، تکرار کو. اور مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ مناظرہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قسم کھانی اور قسم کھا کہنا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، سامنے والا جو کہہ رہا ہے وہ جھوٹ ہے، اور پھر اس کے بعد ہم قسم کھاتے ہیں کہ جو سچ میں جھوٹ پر ہے، جو سچ میں جھوٹا ہے، اللہ پر اس کی لعنت ہو. تو یہ جو ہے وہ معاملہ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ، اپنی بیویاں لے آؤ، اپنے گھر والے لے آؤ. ہم بھی اپنے گھر والے لے آتے ہیں اور لا کر یہ مباہلہ کرتے ہیں کہ جو پھر جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. تو جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو وفد آیا تھا اس نے غور و فکر کیا اور کہا کہ نہیں، یہ تو اللہ کے سچے رسول ہیں، ہم ان کے خلاف نہیں جا سکتے. اور پھر جو ہے انہوں نے مباہلہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ تب تک لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی کے خلاف اگر ہم جائیں گے تو پھر ضرور ہم پر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی آفت آئے گی، اور پھر جو ہے وہ نبی کے خلاف جو ہے وہ ہم نہیں جا سکتے. اور عیسائیوں نے بہت دفعہ ایسا کیا کہ بہت دفعہ جو ہے وہ بات ہوئی، لیکن نبی کے خلاف جو ہے وہ ہم نہیں جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کم سے کم جو ہے وہ عیسائی اس لحاظ سے جو ہے وہ انہوں نے کردار ادا کیا کہ وہ رسول اللہ کے خلاف جو ہے وہ نہیں گئے، جبکہ یہودیوں نے سازشوں میں بھرپور جو ہے وہ کوشش کی. پھر اس کے بعد بات اللہ تعالیٰ نے کی اہل کتاب سے. اور جب میں بات کرتی ہوں اہل کتاب تو اہل کتاب میں مراد ہوتے ہیں یہودی اور عیسائی دونوں. اہل کتاب سے بات کی جا رہی ہے کہ چھوڑو ان باتوں کو جو ہمارے اور تمہارے درمیان مختلف ہیں، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک جیسی ہے. یعنی جب بھی اب یہاں پر ہمیں ایک اصول سمجھا دیا گیا، جب آپ کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دیتے تو کبھی بھی آغاز جو ہے وہ ڈیفرنسز سے نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی آغاز ان چیزوں سے نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے اور ان کے درمیان مختلف ہیں. آغاز کریں اس چیز سے جو ہمارے اور ان کے درمیان سملر ہے، ایک جیسی ہے. تو اللہ نے کہا آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک جیسا ہے. اور وہ کیا ہے؟ تم مانتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، تم مانتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک ٹھہرانا ٹھیک نہیں ہے، اور نہ ہی تم جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے. اور جو بھی اللہ کو چھوڑ کر جو ہے وہ شرک کرے گا، ٹھیک ہے، تو پھر تو وہ معاملہ اس کا الگ ہے. لیکن یہاں پر بات ہے کہ دیکھو ہم میں سے کوئی بھی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو جو ہے وہ رب نہیں بنائے گا.
یہ تو ہمارے اور تمہارے درمیان بات سیم ہے، تو آؤ پہلے اس پر اکٹھے ہو جاؤ، جو ڈفرینسز ہیں وہ بعد میں دیکھیں گے۔ اور اسی سے ہمیں بھی ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے، جیسے میں نے شروعات میں آغاز میں بتائی فرقہ پرستی کے حوالے سے، اگر جو باتیں سملر ہیں ان پر اکٹھا ہو لیا جائے، ٹھیک ہے، اور ڈفرینسز کو بھلا دیا جائے، تو قوم کیا اور ہو جائے، ایک ہو جائے گی، امت ایک ہو جائے گی۔ اور امت کے بٹنے کی وجہ ہی یہ ہے، ڈفرینسز پر بات کی جاتی ہے اور ایک سملر چیزوں پر بات نہیں کی جاتی۔ اہل کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمیشہ جھگڑتے تھے۔ اہل کتاب ہمیشہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہودی کہتے تھے یہودی ہیں، عیسائی کہتے تھے عیسائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا اور انہیں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ اور ساتھ میں ایک دلیل بتائی، اور وہ دلیل کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے یہودی اور عیسائی ہو سکتے ہیں جبکہ توریت اور انجیل تو حضرت ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے؟ دیکھیں قرآن ان سب دلیلیں ہمیں قرآن دے رہا ہے۔ ہم اکثر لوگوں کے منہ سے یہ دلیلیں سنتے ہیں اور ہم کہتے ہیں واؤ اس نے تو بڑا اچھا سوچ لیا، تو قرآن ہی وہ ساری باتیں ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے اور بتا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی دلیل ہمیں قرآن نے سکھائی کہ کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ایک اللہ کے حکم ماننے والے تھے، کیونکہ جن کتابوں کو تم مانتے ہو، توریت اور انجیل، جس کی بنیاد پر تم یہودیت اور عیسائیت جو ہے وہ اختیار کی تم نے، تو وہ تو ان کے بالکل بعد میں آئی ہیں، تو وہ کیسے جو ہے وہ یہودی اور عیسائی ہو سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں میں صرف وہی لوگ شامل ہوں گے جو ان کی پیروی کریں گے اور اللہ پر ایمان لائیں گے اور نبی پر ایمان لائیں گے جو ان کے بعد آئے ہوں گے۔ تو ہم ان کے ماننے والوں میں تبھی شامل ہوں گے جب ہم اللہ پر سچے دل سے ایمان رکھیں گے اور جب ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا اہل کتاب کا آخر کار مقصد کیا ہے۔ اہل کتاب کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنا، ٹھیک ہے، ان کا مقصد یہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان گمراہ ہو جائیں۔ اور یہاں پر یہودیوں کی ایک سازش کے بارے میں ذکر کیا۔ یہودیوں نے ایک پلان بنایا تھا، انہوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ ہم ایسا کریں گے کہ چونکہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، مسلمان بنتے جا رہے ہیں، تو ہم نا ایک کام کریں گے، ہم ایسا کریں گے کہ صبح صبح جو ہے وہ ارادہ کریں گے اور اعلان کر دیں گے کہ ہم مسلمان ہو رہے ہیں اور ہم سارا دن رسول اللہ کی محفل میں بیٹھیں گے اور ہم جو ہے وہ نبی کی ساری بات نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سارا دن ہم تبلیغ سنیں گے، سارا دن جو ہے وہ اتنے دھیان سے ان کی بات سنیں گے کہ جس طرح ہم پر ان کی باتیں اثر کر رہی ہیں، اور رات میں ہم اعلان کر دیں گے کہ ہم تو پھر گئے ہیں، ہم انکار کر دیں گے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، تاکہ لوگوں کے دلوں پر اثر ہو۔ اب دیکھیں انہوں نے پلاننگ کیا کی، اور واقعی میں اس سے لوگوں کے دلوں پر اثر ہونا تھا کہ یہ تو بڑے پیار سے اور محبت سے رسول اللہ کی محفل میں بیٹھے تھے، سارا دن گزارا، کوئی اثر نہیں ہوا ان پر، تو کیا رسول کی باتوں میں کوئی کمی ہے؟ کیا اس دین میں کوئی کمی ہے؟ تو لوگوں کے ذہنوں میں سوال کو کھڑا کرنے کے لیے یہودیوں نے یہ سازش جو ہے وہ کی اور یہ پلان بنایا۔ تو پہلی سازش یہودیوں کی کیا ہے؟ مسلمانوں کو بھی یہودی بنا دیں، اپنے جیسا کر لیں۔ دوسری سازش ان کی یہ تھی اس وقت کہ انہوں نے توریت میں جن آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا تھا ان کو چھپا دیا، اپنی قوم کو نہیں بتایا۔ لوگ پوچھتے تھے نا جب ان سے، اور مشرکین مکہ، چونکہ جو مکہ کے لوگ تھے، کافر تھے، جو مشرکین تھے، ان کے پاس نا قرآن کی ان کے پاس جو ہے وہ کوئی کتاب نہیں آئی تھی، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد بنی اسماعیل میں تو کوئی نبی آیا ہی نہیں۔
ان کے پاس کوئی کتاب، کوئی نبی، کچھ نہیں آیا تھا. تو وہ یہودیوں سے پوچھتے ہوتے تھے کہ آپ کے پاس تو کتاب ہے، آپ بتائیں کہ اس نبی کا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے پھر لوگ بھی پوچھتے ہوتے تھے کہ کیا ہماری کتاب کے اندر اس نبی کے بارے میں بتایا گیا، یہ آخری نبی. تو وہ اس کو چھپا گئی اور لوگوں کو سچ بات جو ہے وہ نہیں بتائی انہوں نے. تیسری سازش انہوں نے کیا کی، یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتائی، ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پھر گئے. ان تینوں سازشوں کا اللہ نے ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک اور جو ہے وہ بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہودیوں کا حال کیا تھا. اب ہم بھی، ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن پائی جاتی ہے. یہودیوں کا حال تو یہ تھا کہ وہ نا سود چونکہ اللہ نے حرام کیا تھا. اب سود حرام ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر یہودی سے سود لے گا تو حرام ہے، اگر کسی غیر یہودی سے لے گا تو حلال ہے. یعنی اپنی مرضی سے تبدیلی کر لی. ٹھیک ہے. اور اللہ نے ان کے بارے میں بتایا کہ اہل کتاب میں کچھ لوگ اچھے بھی موجود ہیں، سارے برے نہیں ہیں، لیکن وہ بہت کم ہیں. اللہ نے بتایا کہ اگر اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں، اگر آپ انہیں خزانہ بھی دے دینا تو وہ آپ کو واپس کر دیں گے، اس میں سے ایک پائی نہیں رکھیں گے. اور ان میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اگر آپ انہیں ایک دینار، چھوٹا سا ایک پیسہ جو ہماری زبان میں سمجھنے کے لیے ایک پیسہ بھی دے دیں تو وہ بھی واپس نہیں کریں گے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. یعنی ایسے لوگ ہیں جو بڑی سے بڑی امانت میں خیانت نہیں کریں گے، اور ایسے بھی ہیں جنہیں چھوٹی سی امانت بھی دی جائے تو اس میں بھی خیانت کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کی ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کو اور اللہ کے وعدوں کو، ٹھیک ہے، اللہ کی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں. اور یہودیوں کا کردار بھی یہی تھا اور ہمارے ہاں کچھ علماء کا کردار بھی یہی ہے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. قیامت کے دن نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا. اللہ اسی کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے کیے گئے وعدوں کو پورا کرے اور اللہ کی دی گئی قسموں کو پورا کرے اور پرہیزگار بن کر رہے. جو ایسا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ اپنی نظر کرم نہیں کرے گا. اور یہاں پر ایک اور چیز جو بتائی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان شخص کا حق مار لیتا ہے نا، تو اللہ قیامت کے دن اس پر غضب اپنا نازل کرے گا. اور آخری یہاں پر جو بات کا ذکر آتا ہے وہ علماء کے لب و لہجہ اس کا ذکر آتا ہے جس سے وہ عوام کو فریب دیتے تھے. علماء جو یہودیوں کے علماء تھے، ان کا کردار کیا تھا کہ وہ توریت کو اس طرح سے پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، عام بات کو اس طرح سے کہہ دیتے تھے جس طرح سے وہ توریت کو پڑھ رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں اردو میں بات کروں، اب یہ تو ہماری زبان ہے، لیکن اب قرآن کس زبان میں؟ عربی میں. اور میں اپنی جو عربی ہے اس کو اس طرح سے، یعنی زبان جو اردو ہے اس کو اس طرح سے پڑھوں، اپنی زبان کو اس طرح سے موڑ لوں کہ آپ کو اس طرح سے لگے جیسے میں عربی پڑھ رہی ہوں. اب جن لوگوں نے کبھی کتاب کھول کر نہیں دیکھی ہوگی، قرآن کبھی کھول کر نہیں دیکھا ہوگا، انہیں لگے گا کہ شاید میں کوئی آیت ہی پڑھ رہی ہوں قرآن کی. تو یہی حال تھا علماء یہود کا، کیونکہ ان کی قوم نے کبھی کتاب کھول کر نہیں دیکھی تھی. اللہ نے قرآن ہمیں دیا ہے نا، ہر ایک کے ہاتھ میں دیا ہے. ہر ایک کا کام ہے قرآن کو کھول کر پڑھنا، سمجھنا، اس کے فہم کو جاننا. یہ ہم پر فرض ہے. کیونکہ پچھلی امتیں کیوں برباد ہوئی؟ کیونکہ ان کے علماء کے ہاتھ میں ہوتا تھا ان کی بھاگ دوڑ. ان کے علماء جیسا کہہ دیتے تھے ویسا وہ کر لیتے تھے. وہ کسی بات کو ظاہر کر دیتے تھے، وہ مان لیتے تھے، چھپا جاتے تھے تو وہ انہیں کیا معلوم. لیکن اللہ نے ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے کیا کہا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہم قرآن کو خود پڑھیں. یہ نہیں کہ جو جیسے بتا رہا ہے اس کو ویسے مان لیا. آپ نے کسی سے ایک بات سنی اور اس نے کوئی بات کی، آپ نے اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا. نہیں، آپ کا کام ہے کہ آپ دیکھیں کہ کیا چیز ٹھیک ہے، کیا غلط ہے، جو یہ بات شخص کہہ رہا ہے کیا اس میں سچائی ہے یا نہیں ہے.
یہ سرچ کرنا، میں بتاتی ہوں آپ کو باتیں، بہت سی بتاتی ہوں، ان باتوں پہ تحقیق کرنا، ان باتوں پر ریسرچ کرنا وہ آپ کا کام ہے. کیا میں صحیح بات بتا رہی ہوں؟ کیا میں اپنی طرف سے کوئی غلط بات تو نہیں بتا رہی آپ لوگوں کو؟ یہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا کام ہے. اور علماء یہود کا یہی ہوتا تھا، وہ عوام کی اس چیز سے فائدہ اٹھاتے تھے کیونکہ انہوں نے کبھی کتاب کھول کر دیکھی نہیں تھی. تو وہ کیا کرتے تھے، اپنی زبان کو اس طرح سے پڑھ دیتے تھے جیسے عام عوام کو، بیچاروں کو یہ لگتا تھا یہ تو ریت کی کوئی بات کہہ رہے. ٹھیک ہے. اور اللہ نے ان کے اس جو کام ہے اس کو اللہ نے قرآن میں ہائی لائٹ کیا. اور لاسٹ پر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ انسان، دیکھیں انسانوں کو اور جنوں کو، یہ دو مخلوق ایسی ہیں جن کو اللہ نے اپنی فرما برداری اور نافرمانی کا اختیار دیا ہے. اور ہم دونوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے اس جو اختیار ہے اس کے بارے میں سوال کرے گا. جتنی بھی مخلوق اس دنیا میں موجود ہے، چاہے وہ جاندار ہے بے جان ہے، اللہ کے پابند ہیں سب. فرشتے وہ بھی پابند ہیں. جن اور انسان یہ دو مخلوق ہے جسے اللہ نے اختیار دیا، چاہے تو فرما برداری کرے چاہے تو نافرمانی کرے. لیکن جو انہوں نے کیا ہوگا پھر اس کے بارے میں جواب بھی دینا ہے. قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا اس کے بارے میں اور انہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ جواب دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور چیز واضح کی ہے کہ ہم نبیوں کے درمیان فرق نہیں کر سکتے. لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم کسی بھی نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں کر سکتے. ہر نبی کی اپنی فضیلت ہے، ہر نبی کا اپنا مقام و مرتبہ ہے. ہم ایسا نہیں کہہ سکتے جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بس مان لیا اور کہا کہ بس وہی مقدم ہے اور کوئی نہیں ہے. یہودیوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ ہے اور کوئی نہیں ہے، باقی کسی نبی کی کوئی حیثیت نہیں رہی ان کی نظروں میں. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا. ہمارے لیے سب نبی قابل احترام ہے، ہمارے لیے سب نبی جو ہے وہ برابر ہے. ہم ان کے درمیان فرق نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کے درمیان فرق نہ کریں. اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کے اندر بھی یہ سنٹینس آتا ہے، لا نفرق بین احد منہم، اور پھر اس سورہ آل عمران میں بھی آیا. اور جو ایسا کرے گا، جو ایمان لانے کے بعد پھر جائے گا کفر کرے گا، اس پر رسولوں کی بھی لعنت ہے، اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، لوگوں کی بھی لعنت ہے، ان پر سب کی لعنت ہے. اللہ اسے عذاب دے گا اور اس پر سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن. جو ایمان لانے کے بعد کفر پر آ گیا اور جو توبہ کر لے گا، اصلاح کر لے گا اور وہ بچ جائے گا. ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ یہاں پر بات ہوتی ہے یہاں پر. اور لاسٹ پر جو ہے وہ یہاں پر صرف ایک چیز ہے کہ 3 طرح کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح کے اللہ تعالیٰ نے آخری آیت 3 پارے کی اس میں مینشن کیا ہے. اور اس میں بات کیا ہے کہ دیکھیں ایمان لانے کے بعد کسی نے کفر کیا اور وہ اس میں بڑھتے چلے گئے. ٹھیک ہے. اب اس کی تو توبہ کے لحاظ سے کیا ہے، وہ تو نہیں بچ سکتا، اس کو اللہ تعالیٰ وہ گمراہیوں پر ہی جا رہا ہے. پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد کفر کیا پھر توبہ کر لی، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد جنہوں نے کفر کیا اور پھر کفر ہی کی حالت میں مر گئے، تو ایسے لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے وہ کفر میں مر گئے اور جو کافر ہے اس کا انجام تو ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ بخشش نہیں ہوگی اس کی. تو بہتر کون ہے کہ جو غلطی کرے اور غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لے. اللہ تعالیٰ کو انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے. بہترین انسان وہ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر انسان قیامت کے دن چاہے گا کہ وہ بچ سکے لیکن نہیں بچ پائے گا. اور رسول اللہ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب والے سے کہے گا، اب جس سے سب سے کم عذاب ہو رہا ہے اسے کیا کہا جائے گا
اگر تمہارے پاس دنیا اور جو کچھ بھی دنیا میں سب کچھ اللہ تمہیں دے دے تو کیا تم اسے فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑانا چاہو گے جہنم سے؟ تو وہ شخص کہے گا کہ ہاں میں چھڑانا چاہوں گا. لیکن اس وقت اللہ کیا کہیں گے کہ جب تم دنیا میں تھے تو میں نے تمہیں صرف ایک کام کا حکم دیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ توحید پر قائم رہو، میرا کہنا مانو، میرے حکم پر عمل کرو، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو. لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، تو اب تم جہنم میں جاؤ گے. ہم پر بار بار ہم تیسرے پارا آج ہمارا ختم ہو گیا، اگر ہم نے چوتھا شروع کرنا ہے. اور بار بار ہم ایک بات ضرور پڑھتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے حکم کو مان لو، میرے حکم سے منہ نہ موڑو. اگر موڑو گے تو پھر جہنم میں جاؤ گے، اور پھر اس وقت پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا تمہارے پاس. اور اگر تم نیک عمل کرو گے، دنیا میں تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو، وہ فائدہ مند ہے آخرت کی تکلیف سے. اور جو ہے وہ دعا یہی ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ ہمیں دنیا میں اگر تکلیف آتی ہے تو اس کو برداشت کرنا ہے، اپنی دنیاوی خواہشات کو کچل ڈالے. اور رمضان نام بھی اسی کا ہے، اور کہ ہم اپنے نفس کی خواہشات کو کچلے اور اللہ کے تابعدار ہو کر رہنا شروع کر دے، تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو. یہاں پر ہمارا پارہ نمبر 3 کا اختتام ہوتا ہے.